بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلتھ اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد احمد سلیمی۔ حاضرین ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل سموگ کا بہت دورہ ہے اور لاہور جو پولوشن انڈیکس میں بہت اوپر چلا گیا ہے اور آج کا رپورٹ یہ تھی کہ وہ دہلی کو بھی کراس کر گیا ہے۔ اس پولوشن کی وجہ سے، اس سموگ کی وجہ سے جو مختلف صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے، جن کے پہلے بھی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، یا چھوٹی عمر کے بچے ہو یا بڑی عمر کے لوگ جن میں قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے، ان میں سانس کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمونیا، چونکہ موسم سردی کی طرف بڑھ رہا ہے اور سردیوں میں جو سب سے زیادہ معاملات دیکھنے میں آتے ہیں وہ نمونیا کے دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور نمونیا کیوں ہو رہا ہے اور سموگ کے نمونیا کی وجہ سے کیا اثرات ہیں، اور اینٹی بایوٹکس جو استعمال کی جاتی ہیں وہ نمونیا کے لیے کیوں کر کیسے فائدہ مند ہے اور ان سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں۔ اور اس کی ایک بہت بڑا جو معاملہ ہے وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا بھی ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ حکیم جو ہے نا وہ اینٹی بایوٹک کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اینٹی بایوٹک اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں، پین کلرز کے بعد وہ اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں، اور اینٹی بایوٹکس کا جو دنیا بھر میں استعمال ہے اس کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور دنیا اب اینٹی بایوٹک کی طرف سے کیسے بڑھ رہی ہے، چونکہ نمونیا کا علاج کرتے ہوئے بھی اینٹی بایوٹک کی شدید ضرورت محسوس کی جاتی ہے جدید طریقہ علاج میں۔ اور پھر ہم آخر میں طب یونانی میں نمونیا کا کیا علاج ہے، اور یہ جو سموگ یا اس طرح کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اس صورت میں طب یونانی کیا کہتی ہے، طب یونانی اس کا حل کیا پیش کرتی ہے، ان ساری باتوں کا ہم حل تلاش کریں گے آج کے پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے انتہائی واجب الاحترام حکیم جواد اشفاق، پرنسپل حمایت اسلام طبیہ کالج لاہور۔ جواد صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جواد صاحب، سموگ کافی بڑھ چکی ہے اور گورنمنٹ کبھی چھٹیوں کا اعلان کر دیتی ہے، کبھی ورک فرام ہوم اور اس طرح کے معاملات بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو سموگ کے حوالے سے پہلے تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ یہ سموگ کے حوالے سے کیا کیا صحت پر اثرات پیدا ہو رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سموگ اصل میں کیا ہوتی ہے، پہلے یہ ہم بات کر لیں کہ جو اب چونکہ موسم بدل رہا ہے اور سردی کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو سموگ اور فوگ کا جو مکسچر ہے اس کو سموگ کہتے ہیں، یعنی دھواں اور دھند مل کے جو ہے وہ سموگ بناتی ہیں۔ اب چونکہ اس میں جو مین عنصر ہے جو ڈیزیزز کاز کر رہا ہے وہ کیا ہے جی، وہ دھواں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دھواں کون سا ہے؟ وہ جو فیکٹریوں سے نکلنے والا، جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں، وہ کاربن، ٹھیک ہے، اس کے اندر کارسینوجینک مٹیریل بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جیسے ہی ہمارے لنگس کے اندر جاتے ہیں تو وہ جہاں ہمارے سانس کا پرابلم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ پوری باڈی کے اوپر بھی جو ہے نا وہ اٹیک کر رہے ہیں۔ اور اس سے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ صرف آپ صرف اس کو لنگ انفیکشن تک محدود نہ کریں، بلکہ یہ جو سموگ ہے یہ ہمارے سیلولر لیول پہ اور مولیکولر لیول پہ جا کے بھی ڈیمیج کرتی ہے، اور ایون یہ ہیومن کے ڈی این اے کو بھی افیکٹ کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے، اور یہ مولیکولر لیول پہ نہ صرف یہ لنگز ڈس آرڈر اور سانس کی تنگی اور اس طرح کے مسائل کا باعث بنتی ہے، بلکہ یہ اور بھی بہت سی چیزوں کا ہمیں دیکھیں جب باہر نکلتے ہیں تو آنکھیں چنجاری ہوتی ہیں، آنکھیں کھلنی، جی آئی انفیکشن اس میں، اور وہ کنجکٹیوائٹس والا۔ اچھا، اور عجیب معاملہ ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ پہلے پورے وبا پھیلی ہوئی تھی جو عشوب چشم کی، جی جی، اور پھر اس کے ساتھ ہی یہ سموگ کا دورہ ہو گیا، اور ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا سکن کے حوالے سے بھی کوئی معاملات ہیں سموگ کے؟ جی جیسے میں نے بات کی ہے، یہ زیادہ تو چونکہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہمارے جو لنگز آتے ہیں، سانس لے کے ہم اس سموگ کو اندر لے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ دھواں شامل ہے، اور وہ اس کے اندر کارسینوجینک اور کاربن مٹیریل شامل ہے، تو زیادہ تو یہ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بات کی ہے کہ یہ پوری باڈی کے جو ہے وہ آرگنز کو اور پوری باڈی کو سیلولر لیول پہ افیکٹ کر سکتی ہے، تو اس میں سارا کچھ ہی جو ہے وہ جو صاحب یہ تو ممکن نہیں ہے کہ اگر سموگ ہے تم سارے کام شام بند کر دیں۔ جی جی، ظاہر ہے کہ موجودہ دور میں اب فیکٹریاں بند کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ اگر ایک فیکٹری بند ہوتی ہے تو ہزاروں جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور ان کا کئی لوگ تو ایسے تو ڈیلی ویجز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا سلسلہ روزگار کا اسی سے وابستہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بڑے لیول پہ چیزیں بند تو نہیں کی جا سکتی،
تو جو لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں ان کو احتیاط کیا کرنی چاہیے؟ احتیاط میں اس میں جو سمپل سی چیز ہے وہ جی ماسک لگائیں، ٹھیک ہے. جب ایئر آپ کے اندر فلٹر ہو کے جاری ہوگی تو وہ ظاہری بات ہے اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ منیمائز ہو جائیں گے. تو بڑے سمپل 5-10 روپے کا ماسک آتا ہے، وہ احتیاطی تدابیر میں بھی یہی ہے کہ ماسک لگائیں اور ضرورت کے وقت جو ہے وہ باہر نکلیں، اور خود بھی جو ہے وہ فیول کی کنزمپشن کم سے کم کریں، پبلک ٹرانسپورٹ کو یوز کریں. اور انڈسٹریز جس طرح کا مٹیریل جیسے ٹائر وغیرہ جلا رہی ہے تو یہ ان کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنا رول پلے کر رہے ہیں اس کو، لاہور کو چونکہ یہ موسٹ پلیوٹڈ سٹی آف دی ورلڈ ہو گیا ہے نا، یہ دنیا کا سب سے آلودہ شہر ہو گیا، تو اس میں چیزیں صرف کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی انڈسٹری کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اس میں جو برننگ کے لیے مٹیریل یوز ہو رہا ہے اس کو چینج کر لیا جائے. اسی طرح جو دھواں چھوڑتی گاڑیاں ہیں ان کی ریپیئر کروا لی جائے، تو ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم بچ جائیں. عام عوام کے لیے جو خاص طور پر جن کو سانس کے مسائل ہیں یا جن کو نہیں بھی ہیں، تو جو کرونا کے SOPs تھے کہ ماسک کا استعمال کریں باہر نکلتے ہوئے، خاص طور پر اور عمومی حالات میں جب بھی باہر سے آئیں تو اپنے ہاتھ دھوئیں، جو ہے منہ دھوئیں اپنا، اور ماسک کا استعمال کریں. تو اچھا، یہ اب چونکہ ہمارا آج کا موضوع تو اصل نمونیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ نمونیا خاص طور پر جو نیو بورن بیبی ہیں ان کے ساتھ، اور چھوٹی عمر میں بچوں میں، اور بعض اوقات بڑی عمر کے لوگ بھی ذرا اس سے نمونیا سے متاثر ہوتے ہیں. تو ایک تو نمونیا کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ نمونیا جو ہے نا جی، یہ بیکٹیریل بھی ہوتا ہے، وائرل بھی ہوتا ہے، فنگل بھی ہوتا ہے. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ نمونیا صرف جو ہے یہ بیکٹیریل انفیکشن ہے، اور جو اسٹریپٹوکوکس نیومونائی بیکٹیریا ہے وہ اس کو کاز کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وائرل کچھ ایسے وائرسز ہیں جو نمونیا کرتے ہیں. ابھی آپ نے کووڈ کی بات کی ہے، کرونا وائرس کی، تو کرونا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ نمونیا ڈیولپ ہو رہا تھا، لنگز ڈیمیج ہو رہے تھے. تو یہ لنگ انفیکشن ہے نا، بیسیکلی نمونیا کیا ہے؟ لنگز انفیکشن، ٹھیک ہے. تو یہ بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، یہ وائرل بھی ہو سکتا ہے، یہ فنگل بھی ہو سکتا ہے. جیسے انفلوئنزا کسی دور میں اس کا آیا تھا، اور انفلوئنزا جو ہے وہ بھی نمونیا کوز کرتا ہے. اسی طرح کووڈ-19 جو وائرس ہے وہ بھی نمونیا کوز کر رہا ہے. اسی طرح کچھ فنجائی ایسی ہیں جو کہ نمونیا کوز کرتی ہیں، کچھ بیکٹیریا. تو نمونیا بیکٹیریل، وائرل اور فنگل، یعنی بیکٹیریا، وائرس اور فنجائی، یہ وہ پیتھوجنز ہیں، یہ وہ بیماریاں کرنے والے جو جراثیم ہیں، یہ سارے جو ہے وہ نمونیا کوز کر سکتے ہیں. اس میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بعض بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ناک بہتا رہتا ہے، ان کو زکام، نزلہ وغیرہ رہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اگر انٹریٹڈ چھوڑ دیا جائے تو وہ نمونیا ممکن ہے اس میں جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے. نمونیا نہیں ظاہر ہے کہ وہ جو اگر ریشہ وغیرہ آ رہا ہے اس کو، ویسے عام فلو کا جو وائرس ہے وہ نمونیا کوز نہیں کرتا، لیکن وہ لمبے عرصے تک رہتا ہے، اور امیونٹی پر بچے کی تو ویسے ہی ویک ہوتی ہے، وہ ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ سپر امپوزڈ انفیکشن جو ہے وہ نمونیا ڈیولپ ہو جائے. اس کو سپر امپوزڈ انفیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں. زیادہ تر جو بچے اس میں متاثر ہوتے ہیں، اور ابھی تک دنیا ڈیولپنگ جو کنٹریز ہیں وہاں پہ تو یہ معاملات کنٹرول کر لیے گئے، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ جو اس طرح پسماندہ اور جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ ابھی بھی نمونیا سے ہلاکتوں کی شرح زیادہ ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کون زیادہ جو قوت مدافعت کی کمزوری کے علاوہ کیا ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس کا سبب بنتے ہیں زیادہ؟ جی، اس میں ایسا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بچوں اور بوڑھوں کی بات کی ہے، تو 2 سال سے کم عمر کے اور 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ. اب 2 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں اور 65 سال سے جو عمر کے زیادہ بوڑھے لوگ ہیں، ان کے اندر جو ہے یہ موسٹلی جو ہے وہ نمونیا ڈیولپ ہوتا ہے. اور اس میں جو ایک بڑا فیکٹر ہے وہ یہی ہے کہ ان میں امیونٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے، اور جیسے ہی امیونٹی جو ہے وہ ویک ہوتی ہے تو اس میں انفیکشن دوسری جو ہے وہ باڈی پہ اٹیک کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو اس میں نمونیا جو ہے وہ سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پرسن جو ہے وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہو جاتا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا کسی اور بیماری کے علاج کے لیے، اور اس کو ہاسپٹل میں چونکہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور وہ اس کو جو ہے وہ آلریڈی وہ امیونٹی اس کی ویک ہوتی ہے، یا اس کو ایسی میڈیسنز دی جا رہی ہوتی ہیں جس سے امیونٹی اس کی، جیسے اسٹیرائڈز ہیں اور امیونٹی کو ویک کرتے ہیں وہ، تو اس کو ایسی میڈیسن دی جا رہی ہوتی ہیں جو امیونٹی جو ہے وہ ویک کر رہی ہوتی ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ یہ جو بیکٹیریا ہے یہ اٹیک کرتا ہے اور نمونیا کوز کر دیتا ہے. بلکہ یہ بھی تو دیکھا گیا ہے کہ جو ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہے وہ عام نمونی سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. بالکل زیادہ خطرناک. اور میں نے دیکھا، اور عام طور پر اس لیے جب بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو
لکھا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لانا منع ہے. اچھا وہ مگر والدین اور جتنے بھی لواحقین ہوتے ہیں وہ یا جو تیماردار ہوتے ہیں وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے, وہ چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی ہسپتال ساتھ لے کر جاتے ہیں. ناظرین یہ بڑا ضروری بات ہے کہ عام طور پر جو ہاسپٹل میں آپ کا خدا نہ خواستہ کوئی مریض داخل ہے تو ہاسپٹل والوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ چھوٹے بچوں کو ہسپتال نہ لائیں, مگر ہم اپنی محبت میں اور جو مریض بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ملوں یا دیکھوں تو یا اپنے نواسا نواسی پوتے پوتی کو ملوں تو وہ محبت جو ہے نا بہت مہنگی پڑ سکتی ہے. چھوٹے بچوں میں چونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے اور ہاسپٹل میں جو بیکٹیریا ہیں یوں سمجھیں کہ وہ بڑا طاقتور وہاں پہ جراثیم ہوتے ہیں, عام جراثیم زیادہ طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو کافی زیادہ غذا مل رہی ہوتی ہے مریضوں کی صورت میں. تو کوشش کریں کہ ہسپتال میں خدا نہ خواستہ کوئی مریض ہو تو بچوں کو ہرگز ہسپتال لے کر نہ جائیں. بیمار ہو تو بچے کا ظاہر مجبوری ہے ہسپتال داخل کروانا یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, مگر تیمارداری کی غرض سے بچوں کو کوشش کریں اوائڈ کریں ہاسپٹل سے لے جانے کی, یا وہ لوگ جو کمزور قوت مدافعت کے لوگ ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کیونکہ ہاسپٹل ایکوائرڈ جو نمونیا ہے جو ہسپتال سے نمونیا ہوگا وہ زیادہ خطرناک ہوگا عام نمونیا سے. جو سب اس میں دیکھتے ہیں کہ نمونیا کا جو عمومی علامات وہ پسلیاں چلنا سے ایک عام ٹرم یوز ہوتی ہے کہ جی پسلیاں چلنی شروع ہو گئی ہیں, اور اس میں پھر کبھی کبھی یہ بات کہتی ہے ڈبل نمونیا ہو گیا ہے. تو یہ پسلیاں چلنا اور ڈبل نمونیا یہ کیا ہے, یہ کوئی علامات ہیں, یہ کیا معاملات ہیں اس کے؟ جی اس میں جو اصل میں نمونیا کی جو ٹائپ ہے نا اس کے اندر آتا ہے لوبار نمونیا اور برونکیل نمونیا. جو ہمارے پھیپھڑے ہیں اس کے لوبز ہوتے ہیں, یعنی اس کو سمجھ لیں ہم نے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے 2 حصے 3 حصے. اب جو لوبار نمونیا ہے وہ جسٹ لوبز کا یعنی کہ ان حصوں کے اندر انفیکشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ لوبار نمونیا ہے. لیکن اگر وہ پورے لنگ کے اندر جو انفیکشن پھیل گئی ہے تو وہ ہو جائے گا برونکل نمونیا. اسی طرح اگر دونوں لنگز کے اندر انفیکشن ہو گئی ہے تو پھر یہ ہوگا ڈبل نمونیا کہ دونوں پھیپھڑے جو ہے وہ ہمارے انفیکشن ہو گئی ہے, دونوں پھیپھڑے متاثر ہو گئے ہیں. اب یعنی کہ عمومی طور پر ایک سائیڈ پہ ہوگا, ایک سائیڈ میں بھی ایک لوب پہ ہوتا ہے, ہاں جی بہت یعنی پارشل یا پھر پورا ایک پھیپھڑا متاثر ہو گیا ہے تو ایک سائیڈ کا نمونیا تو دونوں طرف کے, ہاں جی پھر اس کو ہم ڈبل نمونیا کا نام ہمارے سینے میں یا چھاتی میں 2 پھیپھڑے ہیں, جی 2 پھیپھڑے, تو دونوں اگر ہو گئے تو ڈبل نمونیا کہلایا جائے گا. اچھا یہ اور اس کی عام علامات کیا ہوں تو ہم کہیں گے یہ نمونیا کی طرف؟ اس میں اوبویسلی جو ہے وہ چونکہ لنگز انفیکشن ہے تو پھر چھاتی کے جو مسائل ہیں کہ کھانسی ہوگی, بلغم ہوگا, اس کے ساتھ ساتھ اس میں فیور ہوتا ہے, چلز ہوتے ہیں, سردی لگتی ہے, بخار چڑھتا ہے, اس کے اندر جو ہے کھانسی آتی ہے, بلغم آتا ہے کھانسی کے ساتھ. تو یہ علامات عام جو کھانسی کرتے وقت یہ پسلیوں میں درد ہوتی ہے جیسے بھی آپ نے بات کی, تو یہ عام جو ہے وہ اس کی علامات ہیں نمونیا کی. گویا کہ جن کی وہ جو پسلیاں چلتی ہیں محسوس ہوتی ہیں اور اچھا کھانستے وہ گڑا سا بن جاتا ہے, خاص طور پر نمونیا میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ, اور یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بخار, کھانسی, بلغم اور یہ نمونیا کی عمومی علامات ہیں. اس میں اگر یہ ہو اور یہ عام میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو تو اس میں زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اور بھی اچھا اس میں ہم ابھی آتے ہیں جو روایتی علاج کی طرف, وہ تھوڑا سا بعد میں دیکھتے ہیں. اس کا جو ابھی چونکہ پوری دنیا میں اور پاکستان میں خاص طور پر جو حکمرانی ہے وہ ایلوپیتھک میڈیسن کی ہے, تو اینٹی بایوٹک کا استعمال اور اسٹیرائڈ کا استعمال خاص طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس صورت میں زیادہ کروایا جاتا ہے. اور مگر عجیب اتفاق ہے کہ کوئی مریض چاہے وہ نمونیا کا جائے, چاہے وہ جگر کا جائے, چاہے وہ گردوں کا جائے, چاہے وہ جوڑوں کی تکلیف کا جائے, تو جب ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائے گا تو وہ سب سے پہلا سوال کرتا ہے کوئی کیمی دوائی تو نہیں کھائی. تو اس میں دیکھیں اب نمونیا ہے اور اگر اس نے لوکل ٹریٹمنٹ کرائی ہے لوکل اپنے علاقے میں کسی ڈاکٹر سے, کسی حکیم سے, کسی ہومیوپیتھ سے, تو مگر وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے اینٹی بایوٹک کون سی کھائی ہے, آپ نے اسٹیرائڈ کون سا استعمال کیا ہے, یا آپ نے لوکل, وہ جاتی کہے گا کہ کیم کی دوائی تو نہیں کھائی. یہ کیا بات ہے اس میں؟ اور اس میں جو پھر جو جس طرح کے وہ اینٹی بایوٹک یوز کروائے جا رہے ہیں وہ بھی سنا کہ ریزسٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس کا فائدہ نہیں ہوتا. اس پہ کوئی بات کریں ذرا. جی اس میں جو نمونیا ہے اس کا جو بیکٹیریا ہے اسٹریپٹوکوکس نیومونائی, یہ ان بڑے پیتھوجن میں سے ایک پیتھوجن ہے جو ریزسٹنٹ ہو چکے ہیں. اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس بذات خود ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس پہ ریزسٹنس کی تھوڑی سی, ریزسٹنٹ کی جو ہے نا تھوڑی سی وضاحت کی, یہ کیا مطلب ہے؟ ہم اس پہ ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ بات کرتے ہیں.
جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یا اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس وہ یہ ہے جی کہ بیکٹیریا کے لیے جو دوائی بنائی تھی، یعنی نمونیا کے لیے جو دوائی بنائی گئی تھی، اب وہ دوائی اس پہ اثر نہیں کر رہی، اس کو ہم کہیں گے جی ریزسٹنس، یعنی کہ وہ جراثیم، وہ بیکٹیریا اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ وہ دوائی اس کے اوپر اثر ہی نہیں کر پا رہی ہے، نہ اس کو کل کر پا رہی ہے، تو یہ کہلائے گی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس۔ اصل میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے کہ جب بیکٹیریا اپنے جینیٹک میک اپ کے اندر چینجز لاتے ہیں، یعنی بیکٹیریا کا جو وراثتی مادہ ہے، جیسے بیکٹیریا کے اندر بھی جو ہے وہ جینیٹک مٹیریل موجود ہے، تو وہ اس کے اندر تبدیلیاں لاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور کر لیتے ہیں کہ دوائی اس پہ اثر نہیں کر سکتی۔ وہ اس طرح سے طاقتور کرتے ہیں کہ وہ یا تو اپنے اسٹرکچر کے اندر چینج لے آتے ہیں، یا وہ کچھ ایسے انزائمز جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں جو اس دوائی کو مار دیتے ہیں، یا وہ دوائی اس کے اندر ہی نہیں جا پاتی بیکٹیریا کے اندر اس کو مارنے کے لیے اس کے اوپر۔ تو اس طرح سے وہ اپنے سٹرکچر میں اپنے کیمیکل چینجز کرتے ہیں، ایسے انزائمز پروڈیوس کرتے ہیں کہ دوائی جو ہے وہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں کر پاتی۔ تو نمونیا جو ہے وہ اس کا بیکٹیریا ایک ایسا بیکٹیریا ہے جس کے جو اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہو چکا ہے، یعنی وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ جو دوائیاں اس کے علاج کے لیے بنی ہیں وہ اب اس پہ اثر ہی نہیں کر پا رہی۔ تو جیسے کچھ انفیکشنز، اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اصل میں اس ٹائم ورلڈ وائڈ ایشو ہے، ورلڈ وائڈ، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ بڑے مسائل میں سے جو ہے یہ ایک مسئلہ ہے۔ جیسے سب سے بڑا مسئلہ فوڈ سیکیورٹی ہے، تو اس کے بعد اینٹی بایوٹک، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس میں آپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کے اوپر جب پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ورلڈ وائڈ جو ہے وہ بگیسٹ ایشو جو ہے وہ قرار دیتا ہے، ہیلتھ کے حوالے سے بہت بڑا ایشو ہے یہ، اور خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے یہ ایک اس سے بھی بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں اینٹی بایوٹکس کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ حکمت کے اندر جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کویکری ہے اور جو ہے وہ اسٹیرائڈ وغیرہ دیے جاتے ہیں یا ایلوپیتھک میڈیسن ریکمینڈ کر دی جاتی ہیں، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کویکری جو ہے وہ زیادہ ایلوپیتھک میڈیسن کے اندر ہے، حکمت میں اس کے کمپیریزن میں کویکری نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسا ہی ہے کہ جہاں آپ کو ہر گلی میں جو ہے نا وہ ایلوپیتھی کے 4 کویک 2 کویک، ہر محلے میں 5-6 کویک آپ کو جو ہے وہ ایون کہ لفظ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا مطلب ہی نہیں سمجھتے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ہے کیا۔ تو وہ وہاں پہ اس چیز کو فوکس کرنے کی بجائے کہ ہمارے ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن کے اندر جو ہے وہ کویکریز قدر زیادہ ہے، اور یہ مسائل زیادہ، ایک جو گریجویٹ ہے، جو MBBS گریجویٹ ہے، ظاہری بات ہے وہ تو اتنی محنت سے اور پڑھ کے جو ہے وہ مارکیٹ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز پہ نہیں فوکس کر رہا کہ یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کا ایشو پاکستان میں اتنا کیوں بڑھ رہا ہے، اور اس کی وجہ اس کو بھی پتا ہے کہ جو یہ کویکری گلی محلے میں ہو رہی ہے، اس کو چاہیے کہ یہ جو سارا زور جو حکیموں پہ لگایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ جناب لوگوں کے گردے خراب کر رہے ہیں، جگر خراب کر رہے ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ ہمارا پاس ایسی میڈیسنز ہیں جس کے اوپر باقاعدہ ریسرچز موجود ہیں، اور وہ باقاعدہ بہت ساری ڈیزیز کے اندر اب اتنی ریسرچ ہو چکی ہے کہ ہربل میڈیسن جو ہے وہ ہر جگہ پہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اصل میں ادھر ان کا فوکس اس لیے بھی نہیں ہے، ویسے تو یہ بات یہ فورم ہمارا اسی طرح کی باتوں کے لیے ہے نہیں، مگر چونکہ حقائق ہیں کہ ایسے ڈسپینسری اور کمپاؤنڈر پر رجسٹریشن ان ڈاکٹروں کی لگی ہوتی ہے، وہ ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی کویکس کو تحفظ فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اور اس لیے بڑے عجیب اتفاق ہے کہ حکیم اور ہومیوپیتھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور MBBS ڈاکٹر رجسٹرڈ نہیں ہوتا، اس شرح سے رجسٹرڈ نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اکثر کلینکس پہ انہوں نے نان کوالیفائڈ لوگوں کو اپنی رجسٹریشن دی ہوئی ہے، اس کے اگینسٹ وہ کچھ چارج بھی کرتے ہوں گے یقیناً، یا کوئی تعلق یا معاملات ہوتے ہوں گے۔ تو یہ ایک تو یہ وجہ ہے۔ اچھا، جو اصل جو آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ ایک تو اس کی اینٹی بایوٹک کا غلط استعمال ہے، یہ پاکستان میں خاص طور پر ریزسٹنس کی شرح بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے، دنیا میں اور بھی جگہ پہ معاملات ہیں جہاں پہ غریب ممالک ہیں، تھرڈ ورلڈ ہے، وہاں پہ انڈیا ہے، پاکستان ہے، جو ہمارے جو نیبر کنٹریز ہیں وہاں پہ، کہ اس کا جو ڈسپینسر، کمپاؤنڈر اور وہ لوگ، ہمارے ہاں اینٹی بایوٹک کا جو وہ پروٹوکول یا SOPs ہے وہ تو خیال ہی رکھے جاتے، کلچر تو کروایا نہیں جاتا کہ کسی مریض کو اگر کرونک مسئلہ ہو گیا ہوا ہے یا زیادہ دن مسئلہ چل گیا تو اس کا کوئی ایک ٹیسٹ کروائیں اور اس کے بعد اینٹی بایوٹک سلیکٹ کریں بھی کون سی ریزسٹنس ہے، کون کی اس کو مؤثر ہوگی، اس پہ تو بات کی نہیں جاتی، وہ ڈائریکٹ
मरीज़ को लगाया हुआ ट्रायल पे कि ये ग्रुप दे देते हैं, ये नहीं तो फिर ये दे देंगे, फिर कम्बिनेशन दे के वो अंडर डोज देकर भी या गलत डोज देकर भी एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल। तो ये मसाइल असल हेल्थ के ये हैं। और जो हमारा MBBS जो मुआलज है, एलोपैथिक मुआलज है, उसने ख़ास तौर पर इसको अपनी इन खामियों पर पर्दा डालने के लिए वो सारा मामला हकीमों की तरफ डाल दिया है कि हकीम इस तरह का मामला करते हैं। तो असल में हकायक को जानना चाहिए और हकायक से आंखें बंद नहीं करनी चाहिए बेसिकली। आप यही कहना चाह रहे हैं इसमें। तो ये जो सूरत हाल बन गई है, एक स्टडी नज़र से गुजरी कि अगर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस की यही सरचरा रही तो एक वक्त आएगा कि ये एंटीबायोटिक सारे गैर मौसर हो जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या करेंगे? मतलब ये एक बड़ा सवाल बन गया है WHO के लिए भी। और यही वजह है शायद कि पूरी दुनिया अब हमारे नेचुरल मेडिसिन की तरफ आ रही है। और ये स्टडीज़ ये बता रही हैं कि नेचुरल मेडिसिन जो 100-200 साल पहले यूज़ होती थी आज भी वो रेजिस्टेंट नहीं है। जी नहीं है, बिल्कुल। वो आज भी मौसर है, क्योंकि उनका मैकेनिज़्म, उनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो एंटीबायोटिक की तरह नहीं है, इसलिए वो रेजिस्टेंट नहीं होती और वो आपकी बॉडी मैकेनिज़्म के करीब है। तो ये इसके अलावा जो हम स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी कराते हैं, और बाद सूरतों में जब लंग्स बहुत ज़्यादा। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक हम लेना है वक्फा और यहीं से बात आगे बढ़ाएंगे। हम आगे अगले हिस्से में हम बात करेंगे निमोनिया में। ज़ाहिर है कि वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल भी किया जाता है, स्टीरॉइड नेचुरल भी होते हैं, स्टीरॉइड एलोपैथिक सिस्टम में भी यूज़ किए जाते हैं। ये स्टीरॉइड हैं क्या, किस तरह काम करते हैं और निमोनिया में इसके क्या फ़ायदा होता है, और इनको ज़्यादा इस्तेमाल करें नुकसान क्या हो सकते हैं, इस तरह। और फिर आखिर में हम बात करेंगे कि तिब्ब यूनानी जो नेचुरल मेडिसिन ट्रीटमेंट है उसके इस्तेमाल से आप किस तरह निमोनिया और इस तरह के मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए, लेते हैं एक वक्फा और वक्फे के बाद बात को जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल और हम आज बात कर रहे हैं निमोनिया पर। और निमोनिया के इलाज के हवाले से हमने पहले हिस्से में एंटीबायोटिक पर बात की, अभी हम बात कर रहे थे इसके इलाज के हवाले से एक और बड़ा जो मेडिसिन का ग्रुप है वो स्टीरॉइड का इस्तेमाल है। स्टीरॉइड नेचुरल भी होते हैं, स्टीरॉइड सिंथेटिक भी होते हैं। ये सिंथेटिक स्टीरॉइड क्या करते हैं और नेचुरल क्या होते हैं, और फिर ये जो मुआलजीन कह देते हैं कि जी आपने कोई हकीमी दवाई खाई थी और उसमें यकीनन हकीम साहब ने आपको स्टीरॉइड दिए होंगे, ये कहाँ तक सच्चाई है और इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ है, ये इस बात के बारे में हम जानते हैं अपने इंतहाई मोअज़्ज़ज़ व मोहतरम प्रोफेसर हकीम डॉक्टर जवाद इशफाक से। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे स्टीरॉइड पे, तो पहले तो हमारे नाजरीन को सिर्फ ये बताइए कि स्टीरॉइड है क्या ग्रुप, ये क्या करते हैं वैसे? स्टीरॉइड्स जो हैं ये असल में लिपिड्स जो जिसको आम जुबान में चर्बी कहा जाता है, फैट कहा जाता है, ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है और इसी की फैमिली से स्टीरॉइड्स का ताल्लुक है। ठीक है, स्टीरॉइड जो है वो समझ लें कि लिपिड इन नेचर होते हैं और लिपिड फैमिली से, और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो नेचुरली भी स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ग्लूकोज को बैलेंस में करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर मिनरल्स को बैलेंस में करते हैं। और जो सिंथेटिक स्टीरॉइड्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे डेक्सामेथासोन है, बीटामेथासोन है, ये स्टीरॉइड जो हैं इनका फंक्शन ये है कि ख़ास तौर पर जो है ये एमरजेंसी ड्रग है असल में। तो स्टीरॉइड जो है तो फॉर एग्जांपल किसी के लंग्स कोलैप्स कर रहे हैं, जैसे निमोनिया है, फेफड़े अगर आपस में जुड़ने जा रहे हैं, इन्फ्लेमेशन बड़ी हैवी हो गई है, या कोई बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है जिससे पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग डेवलप हो गई है, तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो स्टीरॉइड जो है वो यूज़ करवाए जाते हैं। इसके साथ साथ ऐसे डिसऑर्डर जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो आपके ऑर्गन्स के ऊपर जो है वो अटैक कर देती है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त, और बॉडी जो है वो उसके रिस्पॉन्स में उसको समझती है कि ये कोई बाहर से आई हुई चीज़ है, और अपनी हमारी कुव्वत मुदाफ़त, हमारी अपनी वाइट आर्मी जो है
وہ ہمارے آرگنز کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے اور اس سے جو ہے مختلف آٹو امیون ڈیزیزز ڈیولپ ہوتی ہیں. جیسے وہ جوائنٹ کے اوپر اٹیک کر دیتی ہے تو ریومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. لبلبا جو پینکریاز ہے اس کے بیٹا سیلز کو ڈسٹرائے کر دیتی ہے تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے. اسی طرح اس کے اندر سسٹیمک لیوپس ریتھمیٹس SLE آتی ہے, ہوشیموٹو سنڈروم آتی ہے, بہت ساری ایسی آٹو امیون ڈیزیزز ہیں. اب اسٹیرائڈ کا اس میں یہ رول ہوتا ہے کہ اسٹیرائڈ جو ہوتے ہیں یہ امیونو سپریسنٹ ہوتے ہیں, یہ امیونٹی کو کمزور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ آٹو امیون ڈیزیزز کے اندر ریکمینڈ کیے جاتے ہیں. یہ جو نیچرل اسٹیرائڈ کہتے ہیں, ابھی نیچرل اسٹیرائڈ بھی ہوتے ہیں, جی ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں ابھی. تو یہ اس لیے جو ہے وہ اسٹیرائڈ دیے جاتے ہیں کہ یہ ہماری امیونٹی کو سپریس کر دیں, اور جو امیونٹی سپریس ہوگی تو وہ جو آٹو امیون ڈیزیز چونکہ امیونٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ اس کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے اندر جو ہے وہ ہیلپ فل ہوگا. جو نیچرل اسٹیرائڈ کی آپ نے بات کی, ایک تو میں نے بات کر دی کہ باڈی کے اندر نارملی جو ہے وہ بنتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو نیچرل اسٹیرائڈ ہیں یہ بہت ساری ایسی ہماری ہربز ہیں جن کے اندر نیچرلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسٹیرول فیملی سے جو ہے وہ کمپاؤنڈز رکھے ہیں. نیچرل اسٹیرائڈ جو ہیں وہ ہربز کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بہت ساری ایسی ہربز ہیں جس کے اوپر ایون کہ ہم تما کی بات کرتے ہیں, کوڑ تما, اور یہ بڑا کامن ہے ہمارے ہاں, عام ہرب ہے. ٹھیک ہے, تو سٹرولس کولوسینتھس, اب اس کے اندر بھی نیچرلی اسٹیرائڈ موجود ہیں. ملٹھی کے اندر موجود ہیں, تربت سفید کے اندر موجود ہیں, اسگن کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نیچرلی ہربس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ایسے اسٹیرائڈل فیملی سے رکھنے والے. تو یہ جو ایک بلیم کر دیا جاتا ہے کہ جی حکیم اسٹیرائڈ ریکمینڈ کرتے ہیں, تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ حکیموں کو کیا ضرورت ہے اسٹیرائڈ ریکمینڈ کرنے کی, کیا ضرورت ہے ان کو جو ہے وہ اسٹیرائڈ اپنی دوائیوں میں مکس کرنے کی. کیا وہ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ تو اسٹیرائڈ دے کے بیماری کو ٹھیک نہیں کر رہا, بیماری تو پیدا کر رہا ہے, کہ اس کو وہ کون سا ایمرجنسی کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ ریکمینڈ کر رہا ہے, یا وہ اس کے اندر اس کو ہے کہ جی میں دے دوں گا تو مریض سے ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ اسٹیرائڈ تو امیونٹی کو کم کر رہے ہیں, اور جب امیونٹی کم ہوتی ہے تو ابھی ہم نے نمونیا کی بھی بات کی ہے کہ امیونٹی سپریس ہونے سے سپر امپوزڈ انفیکشنز ہوتی ہیں, اور دوسرے پیتھوجن جو ہیں ان کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے باڈی کے اوپر اٹیک کرنے کا. تو حکیم کو آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ اسٹیرائڈ ریکمینڈ کرے گا؟ بالکل ایسی یہ صرف لوگوں کو جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے, جان بوجھ کے جو ہے وہ بلیم لگایا جاتا ہے. اگر کسی نے کوئی سمجھتا ہے کہ مجھے یہاں پہ اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے یا اسٹیرائڈ, تو جیسے ہم نے بات کی ہے کہ بہت ساری ایسی ہرب ہیں جس کے اندر نیچرل اسٹیرائڈ موجود ہے, تو چونکہ ہم ہربل میڈیسن کے پریکٹیشنر ہیں اور ہم اپنی فیلڈ کو بہتر سمجھتے ہیں, تو ہم اس حساب سے اس کی ریکمنڈیشن کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ سنتھیٹیکلی جو اسٹیرائڈ جو پریپیئر ہوئے ہیں کہ ہم ہر ڈیزیز میں وہ ٹھونس دیں. اچھا, سب یہ بھی ہے نا, طب یونانی میں عام طور پر کرونک مسائل کے زیادہ پیشنٹ آتے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اور یہ جو سنتھیٹک اسٹیرائڈ عام طور پر ایکیوٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں یا ایمرجنسی کنڈیشنز ہوتی ہیں. اچھا, یہ بھی ایک الگ ڈبیٹ ہے کہ کیا ایکیوٹ اور ایمرجنسی کنڈیشن طب یونانی میں ٹریٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, مگر عمومی طور پر جو معاشرے میں معاملہ چل رہا ہے اس میں زیادہ تر جو کرونک معاملات ہیں اس میں جو پیشنٹ آتے ہیں, اور آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کا زیادہ لمبے عرصے تک استعمال ہے, اور وہ اگر اسٹیرائڈ خدا نہ خواستہ دیتے ہیں تو وہ تو امیونٹی ڈاؤن کر رہے ہیں, زیادہ لمبے عرصے تک چیز استعمال کرتے ہیں وہ تو نقصان پہنچائیں گے فائدے کے بجائے. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. وہ اس میں جو قدرتی طور پر کسی جڑی بوٹی میں وہ اسٹیرائڈ پایا بھی جا رہا ہے تو وہاں پہ اس کی اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹی دینا مقصد ہو سکتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے اس کے فائدے اور معاملات ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو عام طور پر معالجین ہیں وہ اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک سمپل سی ایک الزام کسی پہ لگا دیا جائے تاکہ ہماری طرف بات نہ ہے یا ہمارا معاملہ سیف رہے. چاہیے تو ہو گیا اسٹیرائڈ کی بات بھی, اینٹی بائیوٹک کی بات بھی. ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس میں اینٹی پائریٹک یا جو دافع بخار چیزیں ہیں اس میں نارملی پین کلرز بھی ہوتی ہیں, اور جس طرح عام عمومی دوائی جو ایک OTC پروڈکٹس ہوتی ہیں تو وہ جو پین کلرز ہیں ان کا استعمال بھی ظاہر ہے کہ اگر نمونیا ہوگا تو اس میں بھی زیادہ چھاتی میں درد بھی ہے اور معاملات پھر بخار بھی ہو جاتا ہے, تو ان کا بھی زیادہ استعمال نقصان دیتا ہے. جی بالکل, یہ تو اس کے اوپر تو بے شمار ریسرچ موجود ہے اور ہر ڈاکٹر جو ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے
کہ کوئی زیادہ لمبے عرصے تک جو ہے وہ پین کلرز لے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کو لیور فیلئر بھی ہو سکتا ہے، اس کو پیپٹک السر بھی ہو سکتا ہے، اس کو گردے بھی اس کے فیل ہو سکتے ہیں، جگر بھی فیل ہو سکتا ہے، معدے کا السر بھی اس کو ہو سکتا ہے. اور یہ رپورٹڈ ہے، ریسرچ اس کو اسٹرانگلی سپورٹ کرتی ہے کہ لانگ ٹرم اگر آپ لمبے عرصے تک پین کلر ادویات جو ہے وہ لے رہے ہیں تو وہ آپ کے جگر کو، آپ کے گردے کو اور آپ کے معدے کو جو ہے وہ خراب کرتی ہیں. بالکل، یہ بات ہم نے ناظرین نے اب دیکھا ہے کہ عام طور پر چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، کسی کو درد رہنا شروع ہو گیا تو وہ کسی معالج سے رجوع کرنے کی بجائے وہ میڈیکل سٹور پہ جائے گا اور سیلف پرسکرپشن ہے، خود علاجی ہے، اس کے تحت کوئی نہ کوئی پین کلر کا وہ ڈیمانڈ خود ہی بتا دیتے ہیں، یا میڈیکل سٹور والے سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی درد کی دوائی دے دے، تو وہ درد کی دوائی وہ روٹین میں کئی مہینے کئی سال تک استعمال کرتے رہتے ہیں. یہ جواد صاحب نے بتایا کہ پین کلرز کا جو استعمال ہے، خاص طور پر ایلوپیتھک سسٹم کے جو پین کلرز ہیں، میں کسی برانڈ کا نام لینا نہیں چاہ رہا، تو کوئی بھی جو دافع درد ادویات یا بخار کے لیے جو ادویات ہیں وہ ریگولر آپ یوز کرتے رہتے ہیں لمبے عرصے تک، تو اس سے آپ کا معدہ متاثر ہوتا ہے، اس کا آپ کا جگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کا آپ کا گردے فیل ہو سکتے ہیں اور کئی قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس لیے ایک تو خود علاجی تو کسی صورت میں بھی کسی بھی طریقہ علاج میں مناسب نہیں ہے. آپ ہمیشہ جب بیمار ہوں تو آپ اپنے معالج سے رجوع کریں اور معالج سے پرسکرپشن لیں. ویسے ابھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا جو طب یونانی ہے، جسے ہم طب نبوی بھی کہتے ہیں، طب اسلامی، طب مشرقی کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور ہمارے خطے کا جو اصل طریقہ علاج ہے یا جو روایتی طریقہ علاج ہے، کیا اس میں نمونیا کا شافی علاج ہے؟ جی، اس میں پہلے میرا خیال ہے کہ ہم اس پہ بات کر لیں کہ آپ نے جو ابھی بات کی ہے کہ خود سے دوائیاں لینا، یہ ایک بڑا اہم ایشو ہے اور اس پہ پبلک اویئرنیس کی بہت اشد ضرورت ہے. بالکل صحیح. اور ہم نے چونکہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی بات کی ہے، اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے اس کا ایک سب سے بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ لوگ خود دوائیاں کھاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی دوائی پڑی ہوئی ہے، بچ گئی ہے، وہ کہتا ہے میں اس سے ٹھیک ہوا تھا، تو کھا لے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. اچھا، وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ لے کے کھا بھی لیتا ہے، پھر نئی میڈیکل سٹور سے جا کے لے بھی آتا ہے، وہ لمبے عرصے تک استعمال بھی کرتا رہتا ہے اور وہ نہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے. تو اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی بڑی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود علاجی. ٹھیک ہے، آپ سیلف پرسکرائب کر رہے ہیں، لوگ خود سے دوائیاں لے رہے ہیں، جو لیفٹ اوور میڈیسن ہے اس کو جب دل کیا استعمال کیا یا کسی اور کو دے دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینٹی بایوٹک، اصل میں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کو پاکستان میں ہر پروگرام میں، ہر ٹی وی چینل پہ ڈسکس ہونا چاہیے، اور یہ ہونا چاہیے. بالکل، یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ بھی یہ چاہتا ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیوں نہیں ہے یہ نہیں پتا. منوپلی ہے نا جی. دیکھیں اب ہمیں چونکہ ایسی بات پہ کوئی ادارہ ہمارا روکتا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کھل کے نہیں کرنی ہے، جو سچ ہے وہ بیان کرنا ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بالکل ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہیں، اور یہ انسانی ہیلتھ جو ہے یہ سب سے پرائم کنسرن ہونا چاہیے. انسان کی جان ہے تو پھر جہان ہے، اگر جان ہی نہیں ہے تو پھر سارے معاملات فضول ہیں. تو اس لیے ہم انشاءاللہ اپنے فورم پر، اپنے اس پروگرام میں ان تمام مسائل پر ڈسکس کرتے رہیں گے. میں نے عرض کی کہ وقت کم رہ گیا، ہم پروگرام کی آخر کی طرف جا رہے ہیں. تو طب یونانی میں نمونیا کا علاج ہے؟ جی بالکل، طب یونانی میں نمونیا کا شافی علاج موجود ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو ہے وہ جیسے کو آپ کو پتہ ہے کہ کشتہ کرنل لیل ہماری ایک میڈیسن ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خاص طور پہ جسے عام الفاظ میں بارہ سنگا جو ہے اس کا پاؤڈر کہتے ہیں، سینگ کے اس کا پاؤڈر ہے. تو وہ نمونیا کے اندر جو ہے وہ ہائیلی ایفیکٹو جو ہے وہ میڈیسن ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کے اندر جو ہے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہماری بہت ساری ایسی ہربز ہیں جو اینٹی بایوٹک پراپرٹی رکھتی ہیں اور وہ نمونیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ہیلپ فل ہیں. پھر میں وہی بات کرنا چاہوں گا کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پاکستان کا بہت بڑا ایشو، اور اس میں طب یونانی کا کیا کردار ہے. اینٹی بایوٹک ریزسٹنس چونکہ ہمارے پاکستان کے اندر دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ایسی ہیں
جو کہ ٹھیک کرنا جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہیں، اور ہماری جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں وہ اس پہ اثر ہی نہیں کر پاتی، جس کی وجہ سے مریض کا جو ہے وہ خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس کو ہاسپٹل میں بھی داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہربل میڈیسن کیا رول پلے کر سکتی ہیں؟ تو پوری دنیا کے اندر جو ہربل میڈیسنز ہیں اس کو اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ اوور کم کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہماری ہربل میڈیسنز ہیں، جس طرح ادرک ہے، جس طرح سے جو ہے وہ سفیدہ ہے، جس طرح سے لہسن ہے، ہلدی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اناب ہے، ان کی اینٹی مائکروبیل اور اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ریسرچ باقاعدہ اس پہ نہ صرف جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل پراپرٹی بلکہ مولیکولر لیول پہ جا کے کہ کس طرح سے وہ بیکٹیریا کو اس کی گروتھ کو انہیبٹ کر رہی ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، ایلوپیتھک میڈیسن کو ساتھ ملا کے اس کا سنرجسٹک ایفیکٹ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ایک جو اینٹی بائیوٹک ہے وہ بیکٹیریا پہ اثر نہیں کر رہی تو کوئی ایسی ہرب ساتھ ملا کے دی جائے، اور ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ پھر اس کے لیے افیکٹو ہو جاتی ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کی جو مدد سے ہم حکومت پاکستان کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، چونکہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پاکستان کا ایک بڑا ایشو ہے اور گورنمنٹ بھی یہ چاہتی ہے کہ اس ایشو کو ریزولو کیا جائے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہوتی، نہ ہم نے کبھی بات ہوتی جو ہے وہ اس طرح سے پبلک اویئرنیس کے حوالے سے دیکھی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کو اوور کم کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کا نیٹو سسٹم آف میڈیسن ہے، آپ کا جو ہربل سسٹم آف میڈیسن ہے، اس کو مارکیٹ میں ان کیا جائے، اس کے اوپر ریسرچ جو ہے اس کو سپورٹ کیا جائے، اور اس کا ایلوپیتھک سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ سنرجسٹک ایفیکٹ بھی دیکھا جائے، اور اکیلی ہربز جو ہیں اس کا اینٹی مائکروبیل ایفیکٹ، اور بہت ساری یونیورسٹیز اس پہ جو ہے وہ کام کر بھی رہی ہیں کہ وہ ہربز کا جو ہے وہ اینٹی مائکروبیل ایفیکٹ جو ہے وہ دیکھا جائے، اور کوشش کی جائے کہ یہ جو ہمارا نیٹو سسٹم آف میڈیسن ہے، جو نیچرل سسٹم آف میڈیسن ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ان کیا جائے تاکہ ہم اس طرح کے مسائل سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ بالکل، آج دور ہے کمپٹیشن کی بجائے کوآپریشن کی طرف بڑھا جی بالکل، یعنی کہ اب کمپٹیشن جو مقابلہ بازی ہے کہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے، اس کی بجائے تمام معالجین کو چاہیے کہ مل جل کر اور اسٹیٹ اور گورنمنٹ لیول پر جو حکومتی مشینری ہے وہ ان سارے ماہرین کو، اگر پاکستان کا قانون تینوں طریقہ علاج کو تسلیم کرتا ہے اور تینوں طریقہ علاج کو علاج معالجہ کیا حق دیتا ہے، تو پھر تینوں طریقہ علاج کے ماہرین کو ایک جگہ بٹھانا چاہیے، اور جو ایسے چیلنج ہیں جس طرح اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس ہے یا اور جو لا علاج امراض ہیں جن کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کے حل کے لیے تینوں طریقہ علاج کے معالجین کو ایک جگہ بیٹھنا چاہیے۔ جو صاحب بالکل پروگرام کے آخر میں وہ چند احتیاطیں جن کو اختیار کر کے نمونیا اور اس قسم کے مسائل سے مریض محفوظ رہ سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے بھی بات کی ہے کہ چونکہ اب ہمارا انوائرمنٹ اس طرح کا ہوا ہے کہ اسموک وغیرہ ہے، تو ماسک کا استعمال کیا جائے، اپنی جو ہائیجین ہے، پرسنل ہائیجین، اس کو پراپر کیا جائے، جو ہے وہ ہاتھ اپنے بار بار دھوئیں، ٹھیک ہے، جو بھی ڈیزیزڈ پرسن ہے اس سے کانٹیکٹ سے جو ہے وہ گریز کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہم تمام انفیکشن سے جو ہے اور اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس سے بھی جو ہے وہ ان احتیاطی تدابیر کو اپنا کے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جواز صاحب، بڑی زبردست گفتگو ہوئی اور ہم انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم نے آج سموگ اور سموگ کے اثرات صحت پر اور پھر نمونیا پر بات کی، اور پھر اس میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ نے بہت کوشش کی۔ جواز صاحب نے بڑی انتہائی سائنٹیفک اور بڑی جو ہے نا بہترین باتیں کی۔ آج اس پروگرام کو اگر میں کنکلیوڈ کروں تو نمونیا اور جو ہمارے سانس کے مسائل ہیں یا جتنے بھی امراض ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنی جو پرسنل ہائیجین ہے، جو حفظ صحت ہے، اس کا خیال رکھیں۔ صفائی ستھرائی جو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے دین نے نصف ایمان قرار دیا ہے، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اپنے ارد گرد اپنا ذات کا صفائی کا خیال رکھیں، اور ماسک کا استعمال کریں، ہاتھوں کو دھوتے رہا کریں، اور جس طرح ہمارے جو اسلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، اگر ہم صفائی ستھرائی کے وہ اختیار کر لیں تو ہماری پرسنل ہائیجین کے سارے معاملات حل ہوتے ہیں اور ہم کئی امراض سے بچے رہتے ہیں۔ آخر میں کمپٹیشن نہیں بلکہ کوآپریشن، تمام طریقہ علاج کے ماہرین کو مقابلہ بازی کی فضا سے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور مل جل کر
امراض کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان حکیم محمد احمد سلیمی کو پروگرام ہیلتھ اسپیشل سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔